مفتی صاحب، آج شب قدر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے فضائل اور اعمال کی بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو شب قدر کے حوالے سے ہم سب کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ احادیث طیبات کی کتب میں جو شب قدر کے حوالے سے جو تاریخ ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ گزشتہ امتوں کے جو انبیاء کرام کے جو امتی تھے وہ بہت زیادہ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی کثرت عبادت ان کی کثرت عمر کی وجہ سے بھی ہوتی تھی کہ ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ مثلا حضرت شمعون علیہ السلام کے دور کا آپ کا ایک امتی جس نے 1000 سال عبادت میں گزارے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس بات کا ذکر، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے ایک نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ایک امتی نے اتنی زیادہ عبادت کی ہے، تو صحابہ کرام کو اس پر رشک ہوا اور ان کے دل میں یہ تمنا جاگی، چونکہ صحابہ جانتے تھے کہ اگر ہمیں تمنا ہوگی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے کوئی نہ کوئی رستہ ہمارے لیے نکالیں گے۔ صحابہ کرام کو بڑی تمنا ہوئی اور بڑا افسوس بھی ہوا کہ ہمیں تو اتنی عمریں نہیں ملی، ہم اتنی عبادات کیسے کریں گے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی اکثر جنگوں میں گزری، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جہاد کے میدان میں رہنے کی وجہ سے کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہو سکی، میں نہیں پڑھ سکا قرآن پاک کثرت سے، تو دل میں ایک دکھ تھا صحابہ ایک کرام ان کے دل میں ایک یہ دکھ تھا۔ اسی طریقے سے حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ جل کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کے فتنوں سے نپٹتا رہا، میں علم کی ترویج و اشاعت کا اتنا کام نہیں کر سکا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ ایک خلش تھی کہ کاش ہم بھی اتنی عبادت کر سکیں، ہمیں اتنی عمر مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کا نزول فرمایا اور اس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہی لیلۃ القدر میں ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کی ایک رات میں عبادت کرنا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم لیلۃ القدر کے حصول کے لیے کثرت سے عبادت بھی کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے، اور گائے بگائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنی امت کے لیے صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ میری امت کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ ٹھیک ہے۔ ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اچانک اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لاتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کس بات پر مد بیڑ ہو رہی تھی، کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے اور بحث کی صورت اختیار کر گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے 2 آدمی جو جھگڑ رہے تھے ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو مخفی کر دیا۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب لیلۃ القدر کو تم رمضان المبارک کی آخری راتوں میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب یہاں ایک بات اہم یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ نے جو لیلۃ القدر کو مخفی رکھا یہ بڑی اہم بات ہے، میں بھی یہی پوشیدہ رکھا۔ پوشیدہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں محدثین نے، ان میں سے 2 وجوہات بڑی عام ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا ہمیں علم ہو جائے تو اس کی قدر ہمارے دل سے ختم ہو جاتی ہے، صحیح، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، پھر ہم سارا سال ایسے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ عبادت میں نہ گزاریں اور بس اس دن ہمیں پتہ ہو کہ یہ ایک معین دن ہے تو قدر ختم ہو جائے گی۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، اس سے لگے ہاتھوں میں یہ بات عرض کر دوں کہ تو سارا سال انتظار کرتا رہتا ہے کہ لیلۃ القدر کب آئے گی، شب قدر کب آئے گی، شب برات کب آئے گی، شب معراج کب آئے گی۔ تو کہا کہ اگر تو قدر کرنے والا بن جا تیری ہر شب قدر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل یہ اس میں ایک راز یہ تھا کہ تاکہ ہم اپنی ہر شب کو شب قدر بنا لیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نے عرض کی یا رسول اللہ، ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ آج کی شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ ہاں کون سا ایسا عمل کروں کہ مجھ شب قدر کو پالوں؟ ہاں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اس طرح دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، کہ اے اللہ، اللہم اے اللہ، انک بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو تو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی تو اے پاک پروردگار مجھے بھی معاف فرما دے، سبحان یا اللہ۔ غفور اے مغفرت کرنے والے۔ ہاں اس حدیث مبارکہ کو دیکھ کر محدثین نے لکھا کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی مغفرت ہر رات اچھا ہر رات، بعض اقوال یہ بھی ملتے ہیں کہ رمضان شروع ہوتے ہی لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان کی چاند رات کو بھی لیلۃ القدر ہوتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا آج میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب 29 روزے ہوں، جب جی ہاں، 30واں نہ ہو اور 29ویں کو کیا پھر لیلۃ القدر ہوگی؟ وہ لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، وہ لیلۃ الجائزہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک اور چاند رات کی بات کر رہا ہوں، جس دن چاند رمضان کا نظر آتا ہے وہ لیلہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، یعنی وہ رات بھی لیلۃ کیسے؟ القدر وہ ہو تو سکتی ہے۔ آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا اس کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو، دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ تو اب جو رمضان کا جو پہلا روزہ نا عین ممکن ہے وہ بھی لیلۃ القدر ہو۔ اچھا ایک حدیث مبارک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے رمضان کی طاق راتیں، پوری رمضان کی طاق راتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا یہ میں نے پہلی دفعہ ایک سنا ہے۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن سے تعین بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 27 کو، ہو سکتا ہے 21 کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے بہت ساری باتیں ایسی ارشاد فرما دی ہیں کہ جو سمجھدار راہ اشارہ کافی ہے، کہ اگر کوئی سمجھدار ہوگا، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے والا ہوگا، تھوڑی شدھ بد رکھتا ہوگا روحانیت کے ساتھ، تو وہ لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش ضرور مفتی کرے صاحب گا۔ کیونکہ میں آپ سے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سیکھ رہی ہوتی ہوں اور آپ میرے علم میں جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں روزانہ، اور رمضان شریف کے بعد میں اپنے علماء کرام کو بہت یاد کروں گی، ثروت آپا کو بھی اور اپنے مفتی صاحب کو بھی۔ مجھے بتائیے گا کہ طاق رات جو ہوتی ہے وہ ہر سال تبدیل ہوتی ہے یا ایک ہی تاریخ ہوتی ہے جو ہر سال وہی ہوتی ہے؟ طاق رات ہر سال تبدیل بھی ہو سکتی ہے، ہر سال تبدیل نہیں بھی ہو سکتی، یہ بھی عرض کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ چاہے تو 21 کو لیلۃ القدر کر دے، طاق رات سے مراد یہ کہ لیلۃ القدر کر دے، وہ چاہے تو 23 کو کر دے، وہ چاہے تو 25 کو کر دے۔ صحیح۔ ایک نشانی یہاں پر عرض کر دوں میں، اہم بات کہ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی جی 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 کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس دن لیلۃ القدر ہوتی ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ یہ کرنے پر قادر ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساری رات سمندر کے پاس بیٹھے رہیں اور اس کے پانی کو چیک کرتے رہیں کہ یہ کب میٹھا ہوگا۔ تو کراچی کے سمندر کو آپ عبادت کرتے رہیں، آپ ہر رات کو یہ دعا مانگتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ پھر انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ عرض کروں گا۔ انشاءاللہ۔